آج سستی کی پوزیشن ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. سرکار سستی سے پناہ مانگتے تھے, اور آج مسلمان سست ہی سست ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اور یہ بات سب کو اپیل کرتی ہے اور سب کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات بہت ہی مفید ہوگی. ایک سوال کسی نے کیا کہ آخر مسلمان اتنا سست کیوں ہے, چست کیوں نہیں؟ دوسری قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ترقی کے باوجود وہ اور پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے لیے دیگر ممالک کا دورہ کر رہے ہیں, رات و دن خرچ کر رہے ہیں, محنت و مشقت کر رہے ہیں, سب کچھ ان کا ہونے کے باوجود بھی وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مسلمان سست ہے. اب غور سے سنیے گا, یہ چیز آپ کے دل و دماغ میں آپ کو محفوظ رکھنے جیسی ہے. ایک ہوتا ہے چست, ایک ہوتا ہے سست. انسان کے بدن میں چستی اس وقت آتی ہے جب کسی چیز کے ضائع ہونے کا احساس ہو, اور سستی اس وقت آتی ہے جب کسی چیز کے ضائع ہونے کا احساس نہ ہو. مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آپ امریکہ میں تھے, آپ نے 24 گھنٹے کا سفر فلائٹ کے ذریعے کیا, ایک دم ٹائرڈ, تھکے ہوئے ہیں. آپ نے سفر میں پلان بنایا, میں ایئرپورٹ اتروں گا, باہر نکلوں گا, گھر جا کر سب سے پہلے 8-10 گھنٹے سوؤں گا. یہ آپ کا پلان تھا. آپ سفر کی وجہ سے سست ہو گئے. توجہ سے سنیے گا, سفر کی وجہ سے سست ہو گئے. آپ ایئرپورٹ اترے, باہر نکلے, آپ کو لینے جو لوگ آئے تھے ان میں سے کسی نے کہا آپ پانی پی لو, پھر آپ کو ایک بات کرنی ہے. آپ نے پانی پی لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا معاف کیجیے گا, آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ گھر جا کر 10 گھنٹے آرام کریں گے یا ہاسپٹل جائیں گے؟ جواب دیجئے. آپ کی سستی رہے گی کہ اڑ جائے گی؟ تھکان رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ پتہ یہ چلا بچے کے ضائع ہونے کے احساس نے آپ کو چست بنا دیا. صحابہ اس لیے چست تھے کہ امت مسلمہ کی تباہی کو وہ دیکھ رہے تھے, اس لیے انہیں راتوں کی نیند نہیں آ رہی تھی. آج مسلمانوں سے یہ احساس مر گیا کہ ہماری پوری قوم تباہ ہو رہی ہے, اور جب یہ احساس مر گیا تو مسلمان سست ہو گیا. اگر مسلمان میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو مسلمان کی سستی دور ہو جائے اور چستی پیدا ہو جائے. ضائع ہونے کا احساس پیدا کرو اپنے اندر. آج امت مسلمہ ضائع ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں, ہمیں ضائع ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, بس وہی سنی سنائی بات ختم, کوئی احساس نہیں. ہماری قوم کے بچے ہاتھ گاڑیاں چلا رہے ہیں, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. ہماری قوم کی بچیاں سگنل پر بھیک مانگ رہی ہیں, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کبھی کسی سکھ جس کو سردار جی کہتے ہیں, ان کے کسی فرد کو آپ نے دنیا میں بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ میں دنیا کے کئی ملکوں کا میں نے دورہ کیا, اس ملک کا بھی میں نے دورہ کیا ہے جہاں سکھ بڑی تعداد کے اندر رہتے ہیں, جیسے کینیڈا کے اندر. امریکہ میں نے دیکھا کہ گورے اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ سلیٹ لگائے گھومتے ہیں کہ ہم ہوم لیس ہیں, ہم جاب لیس ہیں. وہ تو بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, سکھ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم کو, اپنی قوم کو زندہ کرنے کا احساس موجود ہے. اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کبڈی ہی کھیلنے سے فرصت نہیں, ٹانگ گھسیٹتے ہیں, گراتے ہیں. کوئی ترقی کیوں کیا بٹاؤ, ایک دوسرے مل کر قوم کو اٹھانے کا جذبہ نہیں رکھتے.